دنیا بھر کے مختلف کلچرز، ریلیجنز، ہسٹریز اور نالج پر ریسرچ کرنے کے بعد آج اس ویڈیو میں آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہر کلچر میں انسان کا اوریجن اور پہلے انسان کی تخلیق، اس پہلے انسان کو بنانے والے ایک کریٹر یعنی خدا اور اس کے بھیجے گئے میسج کا کانسیپٹ ایک ہی ہے۔ یہ ریلیجنز اگر انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے تو 4000 سالوں کا جو انسانوں کا ہاتھوں کا لکھا ہوا اتہاس، ہسٹری مختلف زبانوں میں موجود ہے، ریسرچ سے پتہ لگتا ہے کہ سب کا سورس یعنی میسج جو ان کے خدا کی طرف سے ملا ہے وہ ایک ہی ہے، بس لینگویج کا ڈیفرنس ہے۔ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں اللہ کے میسنجرز، نبی، رسول، پیغامبر بھیجے گئے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، جس میں انسان کے کھلے دشمن ابلیس نے سرگوشیاں کر کے انسانوں کے ہاتھوں انہیں مشرک اور کافر بنا دیا۔ اس لیے ڈیفرنٹ دور میں، ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ میسنجرز آئے دنیا کے ہر حصے میں، تقریباً 1,24,000، اور ان سبھی کا بھیجنے والا ایک ہی تھا۔ اب میں آپ کو ان سبھی کلچرز، بڑی چھوٹی اور قدیم ترین اور پرانی میتھولوجیز کے بارے میں صرف انٹروڈکشن دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور آپ مزید خود ریسرچ کر کے سچ کو حاصل کر سکیں۔ 4000 سالوں کے ہسٹری ڈیٹا میں آپ کو ٹریکس اور کنیکشنز ملیں گے، ہر ایک میں آدم کا مٹی سے بننا، ہوا کا ان کی پھسلی سے بنائے جانا، اللہ یا ایک خدا کا ہونا، اس کے فرشتوں، جنات، نبی، کتابوں، صحیفوں، ابلیس، یہاں تک کہ قوموں پر عذاب وغیرہ کا آنا، اور آخر میں لاسٹ میسنجر کے آنے کی بھی پریڈکشنز ملی، یعنی شروع سے ہی لاسٹ میسنجر کا آنا طے تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا نہیں، بلکہ یہ تو دنیا کی شروعات سے ہی ہے۔ سبھی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، ایک کے بعد ایک نسل کا گمراہ ہونا، انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے کسی کا آنا، اور نہ ماننے پر خدا کی طرف سے عذاب ملنا۔ یقین جانیں اگر آپ کو اپنا وقت قیمتی بنانا ہے تو ایک بار سچائی کو خود دیکھنے کی کوشش کریں، کسی کے کہنے پر یقین نہ کریں، خود ریسرچ کریں تاکہ آپ کو افسوس نہ ہو کہ آپ ہمیشہ اندھیرے میں رہے اور آپ نے کوشش تک نہیں کی۔ اب پوری دنیا کے صرف 32 ڈیفرنٹ کلچرز کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، جن کی ہسٹری، جن کا کلچر، جن کا پیغام اسلام کا ہی پیغام تھا، کہ کیسے شروع سے آخر تک ہمیشہ سے پیغام ایک ہی جگہ سے آ رہا تھا سب کے پاس، مگر کوئی اس بات کو تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک خود ریسرچ نہ کرے۔ سومیرین یعنی سمرہ، اولڈسٹ سویلائزیشن کی میتھولوجی میں اینکی نام کے خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا تاکہ وہ اینکی کی خدمت کر سکے یعنی عبادت، اور اس کی پھسلی سے پہلی عورت بنائی جس کا نام نمتی تھا، جس کی میننگ ہے دی لیڈی آف دی رب یعنی پھسلی کی عورت۔ ایجپشنز جو اپنے دور کی سب سے ایڈوانس سویلائزیشن کہلاتی ہے، ان کے ہسٹری میں خنم نام کے خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ گریکس جو فلسفی کے ایکسپرٹ تھے، اپولوڈورس کی لائبریری کے مطابق پرومیتھیس نے انسان کو زمین کی مٹی اور پانی سے بنایا۔ زوروسٹرینزم یعنی زرتشت دنیا کا اولڈسٹ ریلیجن، قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہے، اس میں اہورا مزدہ نام کے خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اب چائنیز میتھولوجی جو ان سب علاقوں سے کافی دور ہے، وہ مانتے ہیں کہ نوا نام کے خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس میں اپنی جان پھونکی اور اسے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت دی۔ بیبیلونینز یہ سومیرین کے بعد کی سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن تھی۔ بیبیلونینز کی ٹیبلٹس میں، ان کی تختیوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ نینورساگ نام کے خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ اب ان سب تہذیبوں سے بہت دور تھائی لینڈ کے ایک لاوشین نام کے مذہب میں بھی انسان کی کریشن مٹی سے ہوئی۔ ہوائی جیسے آئی لینڈز جو زمینی علاقوں سے بہت دور سمندر کے بیچوں بیچ تھے، ان سب میں بھی انسان کے مٹی سے پیدا ہونے اور اس انسان کا کاؤنٹر پارٹ یعنی اس کی عورت، اس کی ساتھی کو اس کی پھسلی سے بنائے جانے کا عقیدہ ہے۔ ویسٹ افریقہ جہاں 100 سے بھی زیادہ مختلف ریلیجنز آج بھی موجود ہیں، لیکن ان سبھی میں اوباتالا نام کے خدا کا کانسیپٹ ہے اور اوباتالا نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ نیوزی لینڈ جس کو اب تک سب سے کم ایکسپلور کیا گیا ہے، وہاں پر بھی لوکل ٹرائبز، مقامی لوگ ایک پرانی داستان سناتے ہیں کہ کیسے سب سے پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ انکاز یا میانس میکسیکو کی سب سے خونخوار مگر ایک جینیس تہذیب بھی ویراکوچا نام کے خدا پر یقین رکھتی ہے جس نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ یورپ کی نارس میتھولوجی دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی اور ڈیٹیلڈ میتھولوجی میں سے ایک ہے۔
ان میں بھی خدا کے ہاتھوں انسان کے نرم مٹی سافٹ کلے سے بنائے جانے پر یقین ہے۔ کورین کے سینگوچ اور امریکہ کے ریڈ انڈینز، گواچیمالا اور میکسیکو، سبھی کا ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ خدا نے زمین کو بنایا، پھر زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا جس کا نام کی خے تھا، پھر اسے سوکھنے دیا۔ اسلام کے مطابق 40 دن تک سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ منگولیا اور سینٹرل ایشیا میں بھی ایک جیسا کانسیپٹ ہے جس میں اولگان نام کے خدا نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ نائجیریا کا ایچو کلچر، جاپان کے ہوکائیڈو آئیلینڈز، کونگو کے ایفے ٹرائبس، میڈاگاسکر کے ملاگاسی ٹرائبس، یہ سب کے سب اس ایک ہی کانسیپٹ کو، ایک ہی واقعے کو اپنے اپنے انداز میں بتاتے ہیں کہ کیسے خدا نے مٹی کے ایک پتلے میں پھونک ماری اور اس سے ایک زندہ انسان بنا۔ اور انڈیا کے ہی صرف 3 آئیڈیالوجیز میں ہے کہ کیسے خدا کو مٹی پہنچائی گئی اور اس نے اس مٹی سے انسان کو بنایا۔ بولیویا اور پیرو کے ایمارا ٹرائبس، رشیا سائبیریا کے ریموٹسٹ ایریاز، سینٹرل افریقہ میں مالی کا ڈوگون قبیلہ، بورنیو اور انڈونیشیا کے آئیلینڈز، الاسکا کے نیٹیوز۔ اپنی اس ریسرچ کے دوران مجھے دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ملا جہاں ان کی اپنی اپنی زبان میں ایک ہی خدا کے سب سے پہلے انسان کے مٹی سے بنا کر اس میں روح پھونکنے کا، اس کی پسلی سے اس کے ساتھی کے بننے کا کانسیپٹ نہ بتایا ہو۔ یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ اس سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ پیغام کا سورس اور پیغام ایک ہی تھا، بس پیغام لانے والے بہت سارے الگ الگ جگہ، الگ الگ ٹائم لائن میں تھے۔ کوئی ایسا دور یا کوئی ایسا کونا نہیں تھا جہاں وہ پیغام لانے والے نہ بھیجے گئے ہوں۔ اور اسے بھیجنے والے کی وہ ذات کون ہے؟ جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ اگر اب بھی آپ مطمئن نہیں تو آپ خود ریسرچ کریں، ورنہ افسوس کرتے رہ جائیں گے۔